السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انشاءاللہ آج دوسرے پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے بیان کرنے کی، سننے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے پارے کے ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اعتراض کی تردید کی ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی ہے اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا پورا واقعہ کہ کس طرح تحویل قبلہ کا پورا احکام نازل فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو اپنا قبلہ، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائیں۔ تو اس کا پورا بیان، اس کے احکام کے بارے میں پوری آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کس طرح سے مانگنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات میں فرمایا شہیدوں کے بارے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ تم میں سے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، تم اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اے ایمان والو ہم تم کو آزماتے رہیں گے، کبھی تمہیں بھوک دے کر کے، کبھی تمہیں خوف دے کر کے، اور کبھی تمہارے مال میں، تمہارے اسباب میں کمی کر کے، تمہارے مال میں، تمہارے پھلوں میں اور تمہاری کھیتیوں میں، تمہارے جانوروں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، اور اس کے بعد جو اس کا صلہ اسی کو ملے گا جو صبر کرے گا۔ اور وبشر الصابرین، آپ اے نبی آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ان پر صبر کریں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہود و نصارہ کی طرف سے جو بار بار اعتراضات ہوتے تھے تحویل قبلہ کے بارے میں کہ یہ کیسا دین ہے جو کبھی بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتا ہے، جو کہ تمام انبیاء کا، جو کہ بہت سارے انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اور پھر اسے پھر جاتا ہے، پھر اسے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتراضات کے جواب میں فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف اپنا رخ کر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم اپنے عقائد کو درست کرو، اللہ کے وحدانیت پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر، اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، اور اسی طرح سے حقوق العباد بھی پورے کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور اسی طرح سے مسافروں پر پیسے خرچ کرو، مال خرچ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اصل کرنے کے کام یہ ہیں جن کو کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اعتراض کرتے پھرو کہ تم ادھر رخ کیوں کرتے ہو، ادھر رخ کیوں کرتے ہو، ادھر چہرہ کیوں کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل کرنے کے کام وہ نہیں ہے، اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اپنے عقائد درست کرو اور اپنے اعمال درست کرو۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں قصاص کا حکم نازل فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى کہ اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے تو قاتل کو مقتول کے قتل کے جرم میں قتل کیا جائے گا۔ اسلامی حکومت میں قاتل کے بارے میں حکومت کو یا کسی اور شخص کو اس بات کا حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کرنے کا یا نہ معاف نہ کرنے کا اختیار صرف
مقتول کے وارث کو دیا ہے، مقتول کے ولی کو دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مقتول کا ولی اگر چاہے تو اس کو قتل کے بدلے میں اس کی جان، مطلب اس کو خون کا بدلہ خون سے لے، اور اگر چاہے تو دیت لے کر کے اسے معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ایک جان تو آلریڈی جا چکی ہے، ایک انسانی جان ضائع ہو چکی ہے، اور آپ قصاص لے کر کے ایک اور جان ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے لوگو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر قاتل کو، جس نے ابھی قتل کیا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو کچھ نہیں کہیں گے، تو وہ آئندہ پھر کئی لوگوں کا قتل کر سکتا ہے، اور کئی لوگ اس سے گھبرائیں گے، اپنی جان کو معمول نہیں سمجھیں گے اس کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ایک جان کو قتل کر کے تم ہزاروں جانوں کو، سینکڑوں جانوں کو تم محفوظ کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں روزوں کے احکام نازل فرمائے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ کیا ہے، اس میں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے آپ پر کنٹرول حاصل کر سکو، اپنی جسم پر کنٹرول حاصل کر سکو، اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر سکو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مال کو آپس میں غلط طریقے سے کھانے کے بارے میں ممانعت نازل فرمائی اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم مال کو حکام کو دے کر کے ان سے غلط فیصلے مت کرواؤ۔ جیسا کہ آج کل عام ہے کہ ہر کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کو یا کسی کو بھی گھوس دے کر کے، پیسہ کھلا کر کے اپنے حق میں ناجائز فیصلے کروا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا اس بارے میں اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ، اور تم حکام کو پیسے دے کر کے ان سے ناجائز فیصلے مت کرواؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جہاد کا حکم نازل کرتے ہوئے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو ان لوگوں سے جو تم سے لڑ رہے ہیں، جو تم سے لڑنے آ رہے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے تجاوز مت کرو۔ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ کہ بلا کسی عذر شرعی کے، بلا کسی شرعی ضرورت کے کسی قوم پر حملہ کرنا، کسی قوم کو ستانا، یا پھر بچوں پر اور عورتوں پر ظلم کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تعتدوا، تم حد سے تجاوز مت کرو، اور آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں حج کے احکام بیان فرماتے ہوئے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ ایام حج میں چونکہ اس وقت تجارت بھی کر لیا کرتے تھے لوگ، باہر سے دور دور سے قافلے آتے تھے حج کرنے کے لیے، اور اپنے یہاں کے اشیاء لاتے اور اپنی اشیاء کو اہل عرب سے فروخت کرتے، اور پھر اہل عرب کی اشیاء کو خریدتے، جس سے مالی فائدہ ہوا کرتا تھا۔ تو بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ حج تو خالص عبادت ہے، تو ہم اس کے درمیان مال کیسے کما سکتے ہیں، یہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں البتہ اصل مقصد ہو حج کرنے کا، عبادت کا اصل مقصد ہو عبادت اور زیارت کا، اور ضمناً اگر تجارت بھی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں احکام نازل کرتے ہوئے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ اس میں تو فلاں یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اور بھی دیگر چیزوں پہ جو غلط چیزیں ہیں، غلط احکامات ہوتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں، ان کے لوگ فوائد بیان کرتے رہتے ہیں کہ اس میں یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سرے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، منافع کا انکار نہیں ہے، لیکن
اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی چیز پر ممانعت نازل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے منع کرتے ہیں، تو بظاہر ہمیں کتنا بھی اس میں نفع دکھ رہا ہو، کتنا بھی فائدہ اس میں دکھ رہا ہو، تو اس کا گناہ اس کے فائدے سے بڑھ کر کے ہوگا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس عمل سے، اس کام سے باز رہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں احکام نازل فرمائے نکاح کے بارے میں، غیر مسلموں سے نکاح کرنے کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور اسی طرح اپنے عورتوں کا بھی نکاح تم مشرک مردوں سے مت کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مغفرت اور جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر جو مظالم ہوتے تھے اسلام سے پہلے، زبان جاہلیت میں جو عورتوں کے مظالم ہوتے تھے، ان کا دفعیہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ چونکہ زبان جاہلیت میں عورتوں پر 4 طرح کے ظلم ہوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگرے ان چاروں طرح کے ظلم کا بیان کیا ہے اور اس کا دفعیہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوتا یہ تھا کہ بعض مرد حضرات اپنی بیویوں سے کسی بات پر غصہ ہو کر کے قسم اٹھا لیتے تھے کہ ہم تم سے بات نہیں کریں گے، تو اللہ اور پھر اس کو لٹکا کے چھوڑ دیتے تھے، نہ اسے طلاق دیتے تھے اور نہ ہی اس کے حقوق ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے قسم اٹھا کر کے دور رہتا ہے تو 4 مہینے کے بعد خود بخود نکاح پڑ جائے گی، اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اسے عدلیہ سے جا کر کے اسے نکاح کو فسخ کروانا پڑے گا، نکاح توڑوانا پڑے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مظلومہ عورت کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے اس ظالم شوہر سے چھٹکارا پالے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ظلم کے بارے میں بیان فرمایا۔ دوسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ مرد اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے، اس کے بعد پھر رجوع کرتے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کرتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسے چھوڑتے نہیں تھے کہ وہ جا کر کے کسی اور سے شادی کر لے اور اپنی زندگی گزارے، اور اسے رکھ کر کے اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ جب اسے طلاق دیتے تھے اور اس کی عدت ختم ہونے کا وقت آتا اور وہ یہ سوچتی کہ اب میں آزاد ہو جاؤں گی اور میں کسی اور سے شادی کر کے اپنی زندگی خوشی سے گزار سکوں گی، تو یہ رجوع کر لیتے۔ اور رجوع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس حقوق ادا کرنے ہیں، بلکہ پریشان کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پابندی لگاتے ہوئے فرمایا فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، فرمایا کہ الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے جو طلاق کا اختیار تھا مرد کو، اس کو محدود کرتے ہوئے فرمایا کہ 2 طلاقوں کے بعد ہی صرف تمہیں رجوع کرنے کا حق ہوگا۔ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد صرف تم رجوع کر سکتے ہو۔ تیسری طلاق اگر تم نے دے دی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور اگر تم نے تیسری طلاق دے دی تو وہ اس کے بعد اب تم رجوع نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور عدت کے بعد تم اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ فَإِن طَلَّقَهَا اور عدت کے بعد تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اگر وہ کسی اور سے شادی کرے اور کسی وجہ سے اتفاقاً اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا پھر اس کے شوہر سے اس کا طلاق ہو جائے، تو عدت کے بعد جس طرح وہ کسی اور کئی سارے مردوں سے نکاح کر سکتی ہے، اسی طرح وہ پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کا بھی اس طرح سے اس ظلم کو بھی ختم فرمایا۔ اور اسی طرح جو تیسرا ظلم ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ عدت کے جب طلاق دیتے تھے اور عدت ختم ہونے کا وقت آتا تو وہ پھر رجوع کرتے تھے، لیکن رجوع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو مطلب ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، بلکہ ان کو پریشان کرنے کے مقصد سے ان کو روک لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم طلاق دے دو اور ان کی عدت ختم ہونے کو ہو تو پھر یا تو تم بھرے طریقے سے یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی کی نیت سے اسے روک لو اور اس کے حقوق ادا کرو، یا پھر اگر تمہاری یہ نیت نہیں ہے تو تم اسے راستہ دے دو، اسے چھوڑ دو تاکہ وہ کسی اور سے جا کے نکاح کرے اور اپنی زندگی گزارے۔
اور چوتھا جو ظلم ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جب عورتوں کو طلاق دے دی جاتی تھی اور عورتیں مطلقہ ہو جاتی تھیں تو ان کو شادی کرنے، ان کو نکاح کرنے سے روکا جاتا تھا، نکاح نہیں کرنے دیا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم نازل کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو اور ان کی عدت گزر جائے تو پھر تم ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو. اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو جس سے چاہیں وہ نکاح کریں، تمہیں روکنے کا حق نہیں ہے کہ تم نکاح مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اس بارے میں عورتوں کے عدت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، کہ جن عورتوں کے شوہر کا فوت ہو جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، تو ان عورتوں کو وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن رکے رہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، اس دوران وہ اس کے عدت کے ایام ہیں اور اس میں وہ نکاح نہ کریں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے کے آخر میں حضرت داؤد کا تذکرہ فرماتے ہیں اور بنی اسرائیل کے جلد بازی کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ جہاد کے احکام کے بارے میں، جہاد کے بارے میں انہوں نے جلد بازی کی اور پھر جب احکام نازل ہو گئے تو اس سے مکر گئے. اور اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کا تذکرہ فرمایا ہے اور حضرت داؤد اور جالوت کا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت اسلام کا جو جنگ ہوئی جالوت سے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فتح دی. اور اسی بیان پر، اسی واقعے پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.